پہنچانا، کھانا پہنچانا، سالن پہنچانا، دسترخوان اٹھا، یہ مدرسے کے طلباء ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں۔ یہ بچے انٹرمیڈیٹ میں پڑھتے ہوئے عالمیت کر رہے ہیں۔ ان میں سے بعض ابھی امتحان دے کے آئے ہیں۔ یہ طلباء تو حدیث کی کتابوں میں پہنچ گئے ہیں اور ڈگری کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ تو بھی بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو اماں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، بالکل پوچھ کے پھینک دیتے اماں کو، اب وہ بیچاری چلاتی رہتی، بات بولتی ہوں مگر بولتی نہیں ہے، غصہ کریں گے بول کے، خالی بولتی ہوں بولتی رہتی۔ تو اس واسطے ایسا اپنی عادت اپنے گھر میں بھی اچھی رہنا چاہیے، یہاں بھی ہر جگہ اچھی رہنا چاہیے آدمی۔ بلکہ جو ہمارے نوکر ہوتے ہیں نا، اگر ہیں نوکر تو ان نوکروں کے ساتھ بھی مہذب رویہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارا نوکر ہے، خادم ہے، کھانا بنانے والے، وہ کھانا بنا کر لا کر تم کو دے تو ان کو بھی اس میں سے کچھ کھلاؤ، اس لیے کہ انہوں نے خوشبو سونگھی ہے، انہوں نے، ان کے دل میں اس کی کچھ حرص پیدا ہوئی ہے، جو پکایا انہوں نے ہے لیکن ہم ہی نے کھا لیا۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا ان کو بھی اس میں سے کچھ دو، اس میں سے کچھ کھلاؤ، اس لیے کہ انہوں نے پکایا ہے تو خوشبو اور وہ ساری چیزوں کے بنانے میں کچھ لالچ، کچھ خواہش ان کے دل میں آئی ہوگی، اس لیے سب گھر والے کھا لیں، ان نوکروں کو نہ ملے، ایسا بھی نہ کرو۔ بہت اعلیٰ تہذیب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت حساس دل ہے، ہر طرف دیکھتا ہے، ہر ایک کے بارے میں سوچتے ہیں حضور علیہ السلام۔ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ایسے نبی کے امتی ہو کر بھی ہمارے اندر تہذیب نہیں ہوتی، تو اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ انسانیت بہت بڑی چیز ہے، ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ادب کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہاتھ جوڑنا، ادب سے بیٹھنا، اسی کو ادب نہیں کہتے۔ ادب کہتے ہیں ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو ادب کہتے ہیں، کہ ہم ایسے رہیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی ہم سے تکلیف نہ پہنچے، چینٹیوں کو بھی ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے ایک بات ہے، سب کی نہیں ہے، سب کی کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن جو بھی ایسا چند لوگ اپنا ایسا مزاج ہے نا، وہ گھر سے ہی رہتا ہے، وہ اپنے گھر میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہر جگہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، تو یہ قابل اصلاح ہے۔ اپنی اصلاح کرنا، اپنی عادتوں کو درست کرنا، تاکہ ہم اللہ کے اچھے بندے شمار ہو سکے۔ سماج انہی لوگوں کو عزت سے دیکھتا ہے جن کی زبان اچھی ہوتی ہے اور جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ سماج کبھی کسی کی نمازوں کو دیکھ کے عزت نہیں کرتا، کبھی کسی کی داڑھی کو دیکھ کے عزت نہیں کرتا، پگڑی کو دیکھ کے عزت نہیں کرتا۔ سماج کے دل میں کبھی کسی کے حج، عمرے، خیر خیرات کی کوئی خاص قدر نہیں ہوتی۔ سماج جب بھی کسی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے اچھی بات اور اچھے کام کی وجہ سے دیکھتا ہے۔ اخلاق اچھے ہوں، گفتگو اچھی ہو، تو پھر ہر کوئی اس کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنا اپنا کمال ہے، اپنے کو لوگوں کی نظر میں باعزت بنانا ہے جب ہم مہذب ہوں گے۔ کسی نے کہا ہے کہ تم ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، اور ایسی چال چلو کہ زمانہ مثال دے۔ ایسے ہمیں رہنا چاہیے، اس کو بڑا ذہن میں رکھیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ کچھ خاص نصیحت فرما دیجئے مجھے، تو انہوں نے بڑی حکمت کی بات بتائی۔ حکمت کی بات یہ بتائی، فارسی زبان میں ہے وہ نصیحت، لیکن فارسی کس کو آتی ہے؟ اب تو
مولویوں کو بھی بہت کم آتی ہے۔ اردو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ نصیحت کی ان کو کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم رو رہے تھے اور سارا خاندان ہنس رہا تھا خوشی کے مارے، بیٹا ہوا بیٹا ہوا، سب خوش ہو رہے تھے، تم رو رہے تھے کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، نہ روئے تو رلایا جاتا ہے کیونکہ زندگی کی علامت رونا ہے۔ پیدا ہوتے ہی رلا کے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ پوری زندگی رو رو کے کاٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بچہ روتا ہے پیدا ہو کر، اور حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے پیدا ہوتے ہی، اور سب جانتے بھی ہیں۔ ان بزرگ نے کیا فرمایا، جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم رو رہے تھے اور سارا خاندان ہنس رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، مٹھائیاں بانٹ رہا تھا اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہا تھا۔ اب تم ایسی زندگی گزارو کہ جب تمہاری موت آئے تو سارا خاندان سماج رو رہا ہو اور تم ہنس رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کامیاب زندگی گزاری، سامنے جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، خوشنودی ہے، تو تم ہنستے ہنستے دنیا سے جا رہے ہو اور سب رو رہے ہو کہ بھئی بڑا اچھا آدمی چلا گیا، اچھے ساتھی کو چھوڑ دیا، اچھا بیٹا چلا گیا، اچھے ابا چلے گئے، اچھا دوست چلا گیا، تو سارے لوگ غم کر رہے ہو، رو رہے ہو کہ صاحب یہ آدمی چلا گیا، اور تم بڑی خوشی سے جا رہے ہو کہ صاحب جیت گئے زندگی، اللہ خوش ہو گیا، کام بن گیا بس ہمارا۔ تو ایسے جینا، اب ایسا جینا کب ممکن ہوگا؟ جب آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنا کر ان کے جیسے بننے کی کوشش کرے، تو پھر ایسی زندگی گزار کے آدمی دنیا سے مرتا ہے۔ تو ایک بات ویسے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کو بتا دی۔ سبق جو چل رہا ہے، 6 باتیں ہو چکی ہیں، تینوں اسباق میں 6 باتیں ہو چکی ہیں۔ جو چیزیں دل میں اندھیرا پیدا کرتی ہیں، جو صفتیں، جو عادتیں، ان میں اب 7واں نمبر ہے، اور ان سب میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور وہ ہے الکبر والعجب، تکبر اور خود پسندی، اپنے کو سب کچھ سمجھنا، اپنے کو بڑھیا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ کبر میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اور عجب میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو بھی حقیر سمجھتا ہے۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، عجب بھی اور کبر بھی۔ عجب کے معنی جیسے ہم لوگ ہمارے اس علاقے کی زبان میں مرسنا کہتے ہیں، خود اپنے کو دیکھ لینا، اپنے کو خوش ہونا، اپنے اوپر ہی نظر رہنا، اپنے کمالات، اپنی حسن و جمال، اپنے کپڑے، اپنی چیزیں، ہم مرس لیتے رہتا ہوں اس کے اندر۔ یہ عجب ہے، خود پسندی، خود کو ہی دیکھتے رہنا اور خود ہی کے کمالات پہ نظر رکھنا، دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا۔ اور ایک ہے کبر، اس کی تعریف حضور علیہ السلام نے یہ کی۔ ایک صحابی کو سمجھ میں نہیں آیا تکبر کس کو کہتے ہیں، کبر کس کو کہتے ہیں۔ تکبر اور کبر ایک ہی چیز ہے، یعنی الفاظ الگ الگ ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تکبر اللہ کو اچھا نہیں لگتا، کبر بری بات ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ حالانکہ ہم بازار جاتے ہیں، کوئی کپڑا اچھا لگتا ہے تو ہم خرید لیتے ہیں پہننے کے واسطے، کوئی جوتا اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے، ہم وہ جوتا خرید کے پہن لیتے ہیں۔ تو ان خواہشات سے کیسے بچے ہم؟ یہ تو اپنے دل، ہر انسان کی خواہشات ہیں، ان خواہشات سے ہم کیسے بچیں؟ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی آپ نے تکبر کے معنی ہی نہیں سمجھے۔
اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھے رہنا، اچھی سواری استعمال کرنا، یہ تکبر ہے کیا؟ یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر اللہ نے حلال سے دیا ہے تو بندہ یوز کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے دیکھ کے. ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ اپنی دی ہوئی نعمتیں بندوں کو برتتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے. خوش ہوتا ہے، میں نے دیا تو بندہ کھا رہا ہے، میں نے دیا تو بندہ پہن رہا ہے، میرا بندہ خوش ہو گیا میری نعمتوں سے، تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے. اگر حلال سے ہم اپنی خواہشات، جائز خواہشات پوری کر رہے ہو تو یہ تھوڑا ہی تکبر ہے بھائی، یہ تکبر نہیں ہے. کھاؤ پیو پہنو برتو اور شکر ادا کرو، اس میں کہیں تکبر نہیں. تو پھر تکبر کیا ہے؟ تو 2 جملوں میں حضور علیہ السلام نے تکبر کی تعریف فرمائی. الکبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق وغمط الناس. تکبر کیا ہے؟ حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ ہے تکبر کی تعریف. حق بات سامنے آئے تو قبول نہ کرنا، اور غمط الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو گری ہوئی نظر سے دیکھنا دوسروں کو. یہ 2 چیزیں تکبر کہلاتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے آدمی کے اندر. بعض مرتبہ احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ مثال میں غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں، ایک بالکل ریئل مثال ہے سامنے کی، اپنے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور حافظ صاحب اعلان کرتے ہیں کہ بھئی مجلس میں شریک ہو جائیے، مجلس میں آ جائیے. تو کیا کوئی بری بات بولتے ہیں؟ کوئی بے عزتی کی بات بولتے ہیں؟ کچھ نہیں. لیکن کچھ دماغوں میں ایسا آتا ہے اگر ہم بولتے اٹھ کے چلے گئے تو ہماری انسلٹ ہو جائے گی. وہ اس کو انسلٹ سمجھتے ہیں. یہی تکبر ہے، یہی تکبر ہے. حق بات سامنے آئی قبول نہیں کر رہا، اب وہ بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا. ایک دفعہ ہم ایک جلسے میں تھے، حضرت مولانا حمید الدین عاقل رحمۃ اللہ علیہ، اس ریاست کے، اس پورے دکن کے عظیم محسن عالم دین گزرے. ان کا بیان تھا اور وہ روڈ پہ رکھا گیا تھا جلسہ. ہمارا بھی تھا، ہم تھوڑی دیر بیان کر دیے، پھر حضرت کے آنے میں دیر آ گئے. حضرت جب آ گئے تو کرسی پہ بیٹھنے کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے کرسیاں ہیں، شطرنجیاں بچھی ہوئی ہیں اسٹیج کے سامنے، سب ہے، اس میں بھی لوگ ہیں، لیکن کچھ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پہلی بات انہوں نے یہی کہی کہ بھائی بیان شروع پہلے سے بھی چل رہا تھا، اب بھی پھر شروع ہو رہا ہے، جو لوگ ادھر ادھر ہیں وہ قریب ہو جاؤ. یہ محفل اسلام کی خصوصیت ہے اور اس کا ادب ہے، دین کی محفل کا یہ ادب ہے. اس لیے حضرت نے کہا بھائی قریب قریب آ جاؤ، اور جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی آ جائیں. کچھ بڑے بوڑھے لوگ چبوتروں میں بیٹھے ہوئے تھے. نوجوانوں سے کہا کہ بھائی موٹر سائیکل چھوڑو، موٹر سائیکل پہ یہاں سامنے آ کے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، دین ہے بھائی. تو وہ جلدی جلدی دوڑ کے آگے بیٹھ گئے. لیکن کچھ ذرا عمر رسیدہ لوگ تھے، وہ وہی بیٹھے ہوئے تھے چبوتروں پہ. وہ بھی اٹھ کے آ سکتے تھے، کوئی لولے لنگڑے نہیں تھے، آ کے وہ بھی کرسی ورسی لے کے قریب میں بیٹھ سکتے تھے. 2-3 مرتبہ بولنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہاں کچھ عورتیں عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو چھوڑ دو، باقی سب لوگ آ جاؤ. تو کیا مطلب؟ جو عدت میں ہوتی ہے عورت، وہ گھر کے باہر نہیں نکل سکتی، اپنا گھر چھوڑ نہیں سکتی، شرعاً مجبوری ہے اس کی. تو اب ان لوگوں کو اتنا بولا جا رہا ہے تو اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہیں. تو شاید یہ لوگ عدت گزار رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو، اور ماں بقی جو ہے سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ. بڑے بڑے علماء کو بھی ایسے لوگوں کا سابقہ پڑتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ مغرور ہوتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات، کتنا بھی بولو ان کی سمجھ میں نہیں آتا.
اس لیے کہا گیا بھائی بوڑھے حضرات کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، معذور لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، لیکن ان کرسیوں کے ساتھ قریب میں آ جو کتنے سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ مجلس میں، یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، کئی جگہ اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ بولو کتنے نوجوان ٹیپ لگا کے دیوار سے بیٹھے ہوئے ہیں، بولنے والا بولتے رہو، آپ ہلتے نہیں اٹھتے نہیں وہاں سے، یہ غرور ہے، اسی کو حضور تکبر فرما رہے ہیں۔ بطر الحق، حق بات سامنے آئے تو دوڑ کے قبول کر لینا چاہیے، حق بات سننے میں آئے فوراً عمل کرنا چاہیے اس کے اوپر، نہیں کرنے دیتا نا اندر سے نفس، تو اس وجہ سے نہیں کہ کبر کے مرض میں مبتلا ہے، اس وجہ سے یہ کبر اس کو انسلٹ سمجھتا ہے، اس کو شان کی خلاف ورزی سمجھتا ہے کہ بھائی ہم ترم خواں اٹھ کے جائیں، ہم بولنے سے سن لے، یہ اندر سے نفس کہتا ہے انسان کا۔ ایسے بہت ہوتے ہیں، بڑوں میں بھی ہوتے ہیں، جوانوں میں بھی ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی ہوتے ہیں، ضدی بالکل، سمجھ میں نہیں آتا، اچھی بات ہے، اچھی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ تواضع ہوتی ہے تو فوراً سمجھ میں آتا ہے آدمی، تکبر ہوتا ہے تو نہیں سمجھ میں آتا۔ تواضع تکبر کی ضد ہے، اس کا دوسرا پہلو ہے، ادھر تکبر، اس کا دوسرا پہلو تواضع، یہ اچھی چیز، یہ بری چیز۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے اپنے کو متواضع بناتا ہے، حق کو قبول کر لیتا ہے، دوسروں کے سامنے بڑائی نہیں جتاتا، تو اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ رفعہ اللہ، اللہ اس کی شان ہر جگہ بڑی کرتا ہے جو متواضع ہوتا ہے۔ اور جو متکبر ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی شان بنا رہا ہوں۔ تم کہاں سے بناؤ گے بھائی؟ اللہ بنائے گا تو بنے گی شان، اللہ نہیں بنائے گا تو کیسے بنے گی شان؟ نہیں بنتی۔ ہٹو بچوں، ڈنڈے والی عزت کوئی عزت ہے کیا؟ یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب منسٹر آ رہا ہے، کس کے دل میں اس کی عزت ہے؟ کسی کے دل میں نہیں ہے۔ اب وہ پولیس والے آگے پیچھے ہٹو بچو کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے جب تک سیٹ پہ ہے یہ ڈنڈے کی عزت ہے بس، آپ سیٹ چھوڑ دو تو کچھ نہیں۔ ہمارے محلے کے ایک بہت بڑے آفیسر کو ایک مرتبہ میں دلی سے آ رہا تھا، وہ بھی آ رہے تھے دلی سے، تو وہاں دیکھا میں کہ اپنا بریف کیس لے کر کے، سیٹ نہیں ملی، ریزرویشن نہیں ہوا تھا، مارے خوشامد کرتے پھر رہے تھے، اس کو ٹی ٹی سے بول رہے تھے کچھ کرو بھائی، کچھ لگاؤ بھائی، ادھر اس کے پیچھے پھر رہے تھے۔ وہ کتنا دو کوڑی کا ٹی ٹی، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اور یہ بہت بڑے آفیسر تھے، سیکریٹری تھے، چیف سیکریٹری، اب مارے پھر رہے تھے اس کے پیچھے۔ بعد میں نے کہا کہ بھائی ہمارا ریزرویشن ہے، ہماری سیٹ ہے، اس پہ آرام کر لیجئے، لیٹ جائیے، آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے؟ کیونکہ ہم ان کو جانتے تھے، تو تھکے ہوئے تھے بیچارے، تو وہاں لیٹ گئے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب تک سیٹ ہے تبھی تک ہٹو بچو ہے۔ ان کو میں دیکھتا تھا محلے میں، گاڑی سرکاری آتی تھی، اور سرکاری گاڑی آنے کے بعد وہ گھر سے صرف سگریٹ لے کے نکلتے تھے، ہاتھ میں سگریٹ لے کر نکلتے تھے۔ ان کا بریف کیس، ان کی فائلیں بھی ڈرائیور اٹھا کے لے کے آتا تھا پیچھے سے، پھر آگے بھاگ کے آ کے دروازہ کھولتا تھا، وہ بیٹھتے، پھر وہ پیچھے رکھ دیتا وہ فائلیں، پھر وہ آ کے پھر ادھر سے بیٹھ کر ان کی گاڑی لے کے جاتا تھا۔ اور ٹرین میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ ایک ٹی ٹی کے پیچھے، معمولی آدمی کے پیچھے پھر رہے ہیں، اپنی ایک ضرورت، اپنی ایک مجبوری لے کے۔ تب سمجھ میں آیا کہ دنیا کی عزتیں وہ صرف ڈنڈے کے حد تک ہیں، دنیا کی عزتیں صرف کرسی کے حد تک ہیں، اور اللہ کسی کو عزت دے دیتا ہے، کسی کی عزت محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے، تو آپ دیکھو اللہ کے نیک بندوں کی، اپنے اکابر علماء کی، کیا ہے ان کے پاس؟ کون سا ڈنڈا ہے؟ کون سی سیکورٹی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ اپنے دلوں سے بچھے جا رہے ہیں، لوگ اپنے اندر سے محبت اور ادب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حقیقی ہے جو تواضع کی برکت سے اللہ دیتا ہے۔ اور اگر عالم بھی متکبر ہو، اس کو بھی کوئی عزت نہیں ملتی، صرف انہی علماء کو عزت حاصل ہے جن میں تواضع ہے۔ یہ سب کے لیے قانون ہے اللہ کا، ایسا نہیں ہے کہ یہ دین والوں، علماء کے لیے، پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، تبلیغ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف عوام کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا دین تو نبی کے لیے بھی،
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ بھائی جو چیزیں میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں مجھے بھی اس کا حکم ہے، اور نبی کے لیے تو مولوی کون ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ سب کا قانون یہ ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے تو اللہ اس کو اونچا کر دیتا، قلوب میں اس کی محبت، مرتبہ، مقام اللہ خود بڑھا دیتا۔ ایک تاریخ کا واقعہ ہے کہ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، زین العابدین رحمہ اللہ غالباً ان کا نام علی بن حسین ہے، آل رسول ہیں، بہت بزرگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے ہیں۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ جو ہے خلیفہ، وہ حج کے لیے آیا تھا یا عمرے کے لیے آیا تھا، تو طواف کرنے کے لیے جب آیا تو مجمع تھا وہاں پر، ہمیشہ مجمع رہتا ہے مطاف میں۔ اس کو جگہ بنانے کے لیے اس کی جو سیکورٹی تھی وہ سامنے تھی، اور جلدی جلدی لوگوں کو ہٹا کر ان کے لیے جگہ بنا رہے تھے۔ لوگ پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ سب کس کے لیے اتنا سب انتظام ہو رہا ہے، وہ اپنے دھن میں، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دھکلنے سے ذرا کوئی جا رہا ہے، ادھر والا سامنے آ جا رہا ہے، اس کو ہٹا دیے تو ادھر والا سامنے آ جا رہا ہے۔ کسی طریقے سے لوگ جگہ بنا کے خلیفہ کو یعنی بادشاہ کو مقام دے رہے تھے کہ وہ اپنا طواف کر لے۔ اتنے میں یہ تشریف لے آئے حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، آل رسول، حضرت علی کی اولاد، حضرت فاطمہ کی اولاد۔ جیسے ہی وہ حرم میں آئے، مطاف میں اترے، لوگ مطاف کو خالی کر دیے، وہ بالکل کعبے کے پاس جا کر خود ہی اپنے طواف کر کے چلے گئے، کسی کو بولنا نہیں پڑا۔ ان کو دیکھتے ہی لوگوں نے چھوڑ دیا، سب جگہ چھوڑ دی، اور وہ قریب سے اپنا طواف کرتے رہے۔ تو اب بادشاہ کو بڑی بے عزتی محسوس ہوئی کہ صاحب ہمارے لیے تو زبردستی دھکا پل کیا جا رہا ہے، ان کے واسطے کچھ بھی نہیں ہے، کون صاحب ہے؟ خوب اچھی طرح جانتا تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی تعجب سے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ ان کے لیے لوگ خود سے راستہ بنا دے رہے ہیں، سب پورا مطاف خالی کر کے دے دیا ان کو لوگوں نے، کون صاحب ہے یہ؟ ایسا انجان بن کے بولا۔ تو بادشاہ کے قافلے کے اندر ان کے درباری شاعر بھی تھے، اور شاعروں کا کام ہوتا ہے کہ جہاں موقع ملے بادشاہ کی خوب زمین آسمان کے خلابے ملا دیں، شاعری کر کے ان کے مرتبے بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے شاعر بھی رکھتے تھے پہلے زمانے میں لوگ دربار میں۔ تو جو درباری شاعر ساتھ میں تھے، انہوں نے برجستہ حضرت زین العابدین کی تعریف شروع کی۔ اس نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ تو تعارف شروع کیا ان کا۔ اس زمانے کے شعراء برجستہ شعر کہتے تھے، بنانا نہیں پڑتا تھا، کاغذ پینسل لے کے بنانا نہیں پڑتا تھا، وہ خود بخود شروع ہو جاتے تھے، اللہ نے ان کو زبان پہ ایسی قدرت دی تھی۔ تو وہ شعر کہتے ہی چلے گئے، اور ایسے طنزیہ شعر کہے اس نے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی سخاوت کو اس کی ہتھیلیاں جانتی ہیں، یہ وہ ہستی ہے جس کی خوشبو نبی کے خوشبو کے سر چشمے سے پھیل رہی ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ ایسی ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ ایسی ہے۔ ساری تعریفیں ان کی کر ڈالی، اور ایک ایک شعر پر جی جلتا رہا بادشاہ۔ اور جب بادشاہ گھر پہنچ گیا فارغ ہو کر، تو اس نے شاعر کو بلا کر کے اس کو جیل بھیجوا دیا، کہا کہ تم جان بوجھ کے مجھے تکلیف پہنچائے، لہذا اس کو جیل بھیج دو۔ تو وہ بیچارہ جیل میں چلا گیا۔ حضرت کو معلوم ہوا کہ میری تعریف کی گئی اور ایسا قصہ ہوا، اور بادشاہ کے عتاب میں آ گیا اور جیل میں بھیج دیا گیا بیچارہ شاعر۔ سفر میں تھے وہ،
لیکن اس وقت ان کے گھر میں جو کچھ تھا وہ سب پیسے اور جو بھی ان کے پاس تھی سب چیزیں جمع کی، اور وہ سارا پیسہ جمع کیا اور جیل میں ان کے پاس بھجوایا کہ ان کو ہدیہ دو اور یہ کہو کہ میرے پاس اگر اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا تو میں ان کو ہدیے میں پیش کر دیتا، لیکن میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، بس جو کچھ ہے وہ میں نے ہدیے میں دے دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت کو واپس کر دو اور یہ بولو کہ میں نے جو ان کی تعریف کی تھی دنیا کمانے کے لیے نہیں کی، وہ آل رسول ہیں اور میں نے ان کی تعریف اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، اپنے اللہ کا ہدیہ لینے کے لیے، اپنے اللہ کا انعام لینے کے لیے کیا ہوں۔ ایک بھی دنیا والوں کا انعام اس کے صلے میں نہیں لوں گا، اللہ سے لوں گا اس کا۔ تو دیکھو یہ جو عزتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور کیسے ملتی ہیں وہ نبی نے بتا دیا۔ تم بندوں میں متواضع بن کر رہو، اللہ تمہاری محبت دلوں میں ڈالے گا، وہ خود تمہاری عزت کریں گے، وہ خود تمہاری تکریم کریں گے۔ اور تم اکڑ فو دکھاتے رہو گے تو کوئی بھی تمہاری عزت نہیں کرے گا۔ کوئی زبردستی کرے گا تو وہ زبردستی ہی کی ہوگی، اس کی دل کی نہیں ہوگی۔ تو تکبر بری بیماری ہے، دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے، اور اس کو مشائخ نے ام الامراض کہا۔ اردو آتی ہے تو مارکیٹ میں کہیں بازار میں دیکھ لو، کتابوں کی دکانوں میں ایک کتاب ملے گی ام الامراض۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے ام الامراض، تمام بیماریوں کی جڑ۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں تکبر ہی کے بارے میں آیتیں، حدیثیں، واقعات سب لکھ کر تکبر کو سمجھایا ہے تاکہ آدمی اس سے اپنے کو بچا لے۔ اسی طریقے سے کل کچھ ہم نے آپ کو اہمیت بتائی تھی معاشی استحکام کی طرف دھیان دینے کے، تو شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فضائل تجارت۔ فضائل تجارت عام طور سے لوگوں کو فضائل نماز، فضائل روزہ، فضائل رمضان، فضائل قرآن، جو ایک بک میں حضرت شیخ کی رسائل ہے مجموعہ، وہ تو معلوم ہے، لیکن یہ بھی کتاب لکھی حضرت نے فضائل تجارت، آیات اور احادیث جمع کر کے مسلمانوں کو تجارت کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی۔ بزنس، تجارت بولے تو کیا بولیں گے بعض بچے، تجارت بولے تو بزنس، اس کے کیا فضائل ہیں قرآن حدیث میں، اس پر ایک کتاب ہے حضرت کی فضائل تجارت، اس کا نام ہے، اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ حضرت کی ایک صاحبزادی کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے فضائل لباس، وہ عورتوں اور خواتین کو حجاب اور لباس، اسلامی لباس کی اہمیت پر انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کا اپنا مزاج یہ ہے، کتابیں بھی پڑھتے ہیں تو صرف اپنے مطلب کی پڑھتے ہیں، بس جو اپنے مطلب کی نہیں ہے ادھر دھیان ہی نہیں دیتے، اس دین کو توجہ ہی نہیں دیتے، دین میں شمار بھی نہیں کرتے۔ یہ ہمارا اس وقت کا سب سے بڑا روگ ہے، اسی نے ہم کو پیچھے کر دیا، آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کر دیا۔ تو تکبر اور عجب سے اپنے کو بچانا چاہیے، یہ بدترین بیماری، کتنا بڑا اس کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا کہ بدر ایک جنگ ہوئی تھی، 17 رمضان کو ہوئی تھی، رمضان کے ہی مہینے میں، اور اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا۔ اس معرکے میں اللہ نے اسلام کو ایسی شوکت عطا فرمائی کہ پھر اسلام کی عزت کو کوئی گرا نہیں سکا، پامال نہیں کر سکا، ایسی شوکت اللہ نے عطا فرمائی۔ اس لیے وہ تاریخ ساز معرکہ تھا جس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ اس میں صحابہ کو سب کو پتہ چلا، تھے تو نہیں اس میں صحابہ، 313 تھے، باقی سب مدینے میں تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ صاحب وہ 313 گئے، اللہ نے ان کو ایسا قبول فرمایا کہ اب مکے میں کوئی سرداری باقی نہیں رہی، سب کے سر ٹوٹ گئے۔
کفر جھک گیا، اس کے بعد پھر کمر اس کی درست نہیں ہو سکی، پھر سر نہیں اٹھا سکا بدر کے بعد۔ تھوڑے تھوڑے مارے کے ہوئے لیکن وہ سر نہیں اٹھا سکا، پھر جو ٹوٹا تو ٹوٹ ہی گیا۔ تو صحابہ کو اس پر بہت فخر تھا۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ حنین کی ایک جنگ ہوئی۔ حنین ایک مقام کا نام ہے، بدر بھی ایک مقام کا نام ہے، احد بھی ایک مقام کا نام ہے۔ جس جگہ لڑائی ہوئی اس جگہ سے اس کو موسوم کر دیتے ہیں۔ تو حنین ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر ایک جنگ ہوئی کفار کے ساتھ مسلمانوں کی۔ اس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نبی کے ساتھ تھی، اور پتہ چلا کہ صاحب کفار بھی تیاری کر کے آئے ہیں، دونوں کا مقابلہ ہے۔ تب مسلمانوں نے کیا سوچا؟ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ 313 تھے تو ٹھکانے لگا دیے تھے اور دن میں تارے دکھا دیے تھے، اب تو ہم اتنے ہزار ہیں، اب ہم بتا دیں گے۔ یہ ان کے دل میں آیا، کسی کی زبان پہ بھی آ گیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس جنگ میں ان کو ہرا دیا۔ اچھا نہیں لگا اللہ کو کہ اسے اللہ کی قدرت پر محمول کرنے کے بجائے اپنی تعداد پر کیا۔ پھر قرآن میں وحی نازل ہوئی کہ ہار کیسے ہو گئی بھائی، اتنے لوگ کیسے ہار گئے؟ تو اللہ نے وحی سے بتایا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تم کو اپنی کثرت پر عجب ہوا، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، پھر تمہیں تمہاری کوئی تدبیر کام نہیں آئی، تمہیں تمہاری کوئی طاقت کام نہیں آئی۔ یہ اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ ہار کا سبب بنا تمہارا اپنی تعداد پر کثرت پر عجب کرنا۔ تو دیکھو نبی موجود ہوں اور نبی کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، اور مسلمان وہ بھی اعلیٰ درجے کے مسلمان کہ ان سے اعلیٰ کوئی نہیں، ان کے دل میں بھی عجب پیدا ہوا۔ اللہ نے اس عجب پر ان کو شکست دی، کامیاب نہیں کیا۔ اب ہم سوچ لیں اس کے بعد کہ ہمارا عجب ہم کو کہاں کامیاب کرے گا۔ اس لیے عجب کبھی مت آنے دو، کسی بھی چیز پہ ناز مت کرو۔ ہاں اللہ سے اپنی تدبیر اچھی بنا کر حسن تدبیر کے بعد توکل علی اللہ ہونا چاہیے، اور یہ مان لینا چاہیے میں نے بہت اچھی تدبیر کی ہے، پر تدبیر میں کچھ نہیں ہے، میرا اللہ جب تک نہیں چاہے گا تب تک یہ ہونے والا نہیں۔ اس لیے اچھی تدبیر بھی ہمارے ذمے ہے، اللہ پر بھروسہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو یہ مظلمات میں سے 7واں مظلمہ ہے، یعنی ہمارے دل میں اندھیرا پیدا کرتا ہے، اس کو ہٹاؤ تو اندھیرا ختم ہوگا۔ پھر اس کو ہٹا کر ہمیں 7واں نور لانا ہے۔ 7واں اندھیرا ہٹا تو 7واں نور ہمیں لانا ہے۔ 7واں نور اور روشنی کیا ہے؟ الاخلاص والصدق، اخلاص اور صدق۔ اخلاص کے معنی ہے خالص کرنا، کسی چیز کو خالص کرنا، اور صدق کے معنی ہے سچ بولنا۔ اب اس کی تعریف اہل زبان کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اخلاص نام ہے کسی بھی چیز کو عیب سے پاک کرنا۔ شوب عیب کو کہتے ہیں، ملاوٹ کو کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو عیب سے اور ملاوٹ سے پاک کرنا، اس کو عربی میں کہا جائے گا اخلاص۔ اور صدق کے معنی ہے حقیقت واقعہ کو ظاہر کرنا، جو چیز جیسی ہے ویسی بولنا، یہ صدق فی القول ہے۔ اور صدق فی العمل یہ ہے کہ جیسے کام کرنے کو کہا گیا ہے اسی طرح کرنا، یہ صدق فی العمل ہے، اور یہ صدق فی القول ہے۔ صدق فی الاخلاق یہ ہے کہ ایسی زندگی گزارنا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ صدق فی الاخلاق ہے۔ تو صدق کی ہر جگہ ضرورت ہے، صرف سچ اور جھوٹ کی بات نہیں ہے، یہ ہر جگہ اس کی ضرورت ہے صدق کی۔ اور اخلاص اور صدق کا سانجھا ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔
قرآن میں فرمایا گیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء علیہم. تو منافق کے مقابلے میں صادق کو اللہ نے بیان فرمایا. اس لیے صدق جو ہے وہ اپنے دعوی ایمان کو سچا ثابت کرنے کا نام ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا صدق یہ ہے کہ آدمی کا ظاہر اور باطن اور قول اور فعل یکساں ہو جائے، ایک جیسا ہو جائے، یہ اس کو صدق کہتے ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. جو لوگ سچے بنے وہی لوگ ایمان والے ہیں. یہاں متقی سے مراد مومن. جو لوگ صادق ہیں وہی مومن ہیں، یہ اللہ فرما رہے. اسی طریقے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اس کے واسطے سچے بندوں کے ساتھ رہو. سچے بندے کون ہیں؟ جن کا ظاہر اور باطن ایک ہی ہے، جن کا قول اور فعل ایک ہی ہے، اور جن کے پاس اخلاق بلند ہے. یہ صادق لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دھوکہ بازی نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو صادق لوگ کہتے ہیں. ان کے مقابلے میں منافق ہوتا ہے جو اللہ سے مخادعہ کرتا ہے. مخادعہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. تو یہ ہے. اب اخلاص کی شرعی تعریف کیا ہے؟ یہ تو اس کی لغوی تعریف تھی. شرعی تعریف اخلاص کی یہ ہے اپنے ہر قول اور اپنے ہر عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مراد نہ بنانا. جو بھی کرو تو آپ کا ارادہ صرف اللہ کے لیے ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جو کہو تو ارادہ، جس چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے اس کو مراد کہا جاتا ہے. تو آپ کی مراد اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، یہ اخلاص ہے. یعنی ملاوٹ سے اپنے عمل کو پاک کرنا، اپنے عمل میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو. تو یہ اخلاص کہلاتا ہے شرعی طور پر. اس کی ابتدا ہے نیت کو درست کرنا. جب بھی کوئی کام کریں تو پہلے ذرا ذہن کو تازہ کر لینا، بھائی یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ خوش ہو جائے اس لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں. یہ کام کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس لیے چھوڑ دے رہا ہوں. اور کوئی مقصد نہ ہو. تو یہ نیت کا درست کرنا، نیت میں للہیت کو پیدا کرنا، یہ اخلاص کا پہلا درجہ ہے. اور اخلاص کا اعلیٰ درجہ، ادنا درجہ یہ ہے اوسط، درمیانی، کہ پورے عمل کے دوران یہ نیت کو باقی رکھنا. اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. بندگی اس طرح کرو، بندگی میں صرف نماز روزہ نہیں ہے، پوری زندگی اس طرح گزارو کہ تم خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، ایسی گزارو. اور اگر اتنا مرتبہ نہیں حاصل ہوا تو اس یقین کے ساتھ تو گزارو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس یقین کے ساتھ. یہ احسان کا ادنا درجہ ہے، وہ اعلیٰ درجہ ہے. تو یہ اخلاص اپنے اعمال کو اس طریقے سے خالص کرنا اللہ کے. البتہ یہ صدق جو ہے یعنی پورے عمل کے دوران نیت وہی چلتی رہے تو ذرا مشکل کام ہے. یعنی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ایک آدمی، شروع میں تو نیت کر لی کہ بس میرا اللہ کے لیے میں یہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ خوش ہو جائیں. بس ہو سکتا ہے کہ سلام پھیرنے تک اتنا جو وقت گزرے گا اس وقت میں کوئی دوسرا خیال آ جائے، کوئی دوسری باتیں آ جائیں. تو علماء نے شروع میں نیت کو درست کر لینے کو عام آدمی کے لیے کافی سمجھا ہے کہ شروع کا درست کر لینا کافی ہے. اب درمیان میں دوسرا خیال آیا ریاکاری کا کوئی اور، تو اس کو ختم کر دو، یعنی ریجیکٹ کر دو.
چلے گی یہی نیت شروع سے، یہ نیت ٹوٹے گی نہیں، اخیر نماز تک چلے گی، حج سے پہلے کر لیا اخیر حج تک چلے گا، عمرے سے پہلے نیت درست کر لی اخیر عمرے تک چلے گا، نیت یہ نیت چلے گی، اللہ قبول کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ بندہ کمزور ہے اس لیے شروع میں کی گئی نیت کو بھی پورے عمل میں مان لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اب کوئی عوام کو زیادہ مشکل نہیں، لیکن اس پہ اتنی محنت کرو کہ ہم پورے عمل میں اللہ کو مستحضر رکھیں تو ہو جائے گا، ناممکن نہیں، پاسبل ہے، ایسا ہو جائے گا، تو ایسا بھی کر سکتے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور صدق یہ ہے کہ ہمیشہ دیکھتے رہو کہ جو میں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا تو کیا اس کے خلاف کچھ ہو رہا ہے مجھ سے، اور جو میں نے محمد الرسول اللہ کہا تھا تو کہیں میں ان کی رسالت سے ہٹ تو نہیں رہا ہوں، اس کی نگرانی کنٹینیو رکھنا اور اس وعدے پر سچا اترنا، اس کا نام صدق ہے۔ تو الاخلاص والصدق، یہ دونوں چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا، یہ دل کی روشنی ہے۔ اور اعضاء ظاہرہ کو ظلمت و نحوست سے بچانے والے اعمال، ساتواں عمل ہے کسب الحلال، حلال کمائی، کسب کے معنی ہے کمانا، حلال تو حلال یعنی جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا وہ حلال، تو کسب الحلال، حلال کمانا یہ اعمال صالحہ میں ایک اہم ترین عمل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد فریضۃ اللہ او کما قال، حلال کمانے میں لگنا اللہ کے فرضوں کے بعد سب سے بڑا فرض ہے۔ اللہ کے فرض سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فرض نماز ہے، 5 وقت نماز پڑھنا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی کام نہیں کر سکتے، اس لیے یہ ایک فرض ہے اللہ کا جو ہمارے اوپر کمپلسری ہے، کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے اس کو۔ اسی طریقے سے روزہ ہے تو سال میں 1 مہینے کی بات ہے، سال بھر نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے تو پیسہ جمع ہونے پر ہے، اپنے ذاتی گھر پہ نہیں ہے، اپنی گاڑی پہ نہیں ہے، اپنے گھر کے سامان کے اوپر نہیں ہے، ایک آدھ پلاٹ خرید کے رکھا ہوا ہے بچوں کو کام آئیں گا سمجھ کے، اس پہ بھی نہیں ہے۔ مال تجارت پر ہے، سیم و زر پر ہے، سونے چاندی پر ہے اور مال تجارت پر ہے اور جمع پونجی پر ہے۔ تو کس کے پاس ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے پاس جمع کچھ بھی نہیں ہے، ہوں گے تو ایسے ہی 1000-2000 پڑے ہوئے ہوں گے اس کے پاس، لیکن ایسے جمع کہ جس پہ زکوٰۃ ہو جائے ایسے نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ اسی طرح بہت سے مرد ہیں جن کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، عورتوں کے پاس ہے، تو عورتوں کو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مردوں کے پاس ہے نہیں سونا چاندی تو ان کے اوپر نہیں ہوتی، پیسہ بھی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی، بزنس کا مال بھی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہت تھوڑے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سب مسلمانوں پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آگے حج ہے تو حج بھی کس کے اوپر ہے بھائی؟ جس شخص کے پاس زاد اور راحلہ ہو۔ زاد سے مراد پورے سفر کے دوران ضرورت بقدر پیسہ سامان جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ زاد، راحلہ کا مطلب سواری۔ اب ہمارے پاس ہوائی جہاز تو نہیں ہے، کوئی بولے گا کہ صاحب میرے پاس ہوائی جہاز نہیں ہے تو حج فرض ہی نہیں ہوا میرے اوپر، سواری نہیں ہے میرے پاس۔ یہاں راحلہ سے مراد وہ ٹکٹ کے پیسے جس سے آپ وہاں پہنچ سکتے ہو، اتنے پیسے جس میں آپ ٹکٹ خرید کے پہنچ سکتے ہو۔ تو جس کے پاس یہ ہے وہ حج کر سکتا ہے، اس پر حج فرض ہے، کرنا ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ جس کے پاس اتنا نہیں ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورت جس کے پاس اس کے جانے کے بقدر تو ہے لیکن کوئی محرم جا بھی نہیں رہا ہے اور کسی محرم کو لے جانے کے اتنے پیسے بھی نہیں ہیں،
تو اس کا بھی حج موقوف رہے گا، اس کے اوپر بھی فرض نہیں ہوگا۔ بھارت کی حکومت کی طرف سے عورتوں کو تنہا جانے کی منظوری دینا، وزارت حج و اوقاف سے باقاعدہ حکم جاری کر کے کہ خواتین بھی تنہا جا سکتی ہیں، ہم بھیجیں گے ان کو۔ اور وزارت حج و عمرہ سعودی عربیہ کی طرف سے بھی اعلان ہو جانا کہ عورتیں اگر تنہا آنا چاہیں تو ہم آنے دیں گے۔ تو چاہے وہ بھارت کی حکومت کا اقدام ہو، چاہے وہ سعودیہ کی حکومت کا اقدام ہو، دین اسلام کے مطابق سراسر غلط ہے۔ کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں کہ عورت اتنا بڑا سفر، چاہے وہ حج ہی کے لیے ہو، تنہا کرے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کوئی عورت 3 منزل کا سفر یعنی 48 میل کا سفر محرم کے بغیر ہرگز نہ کرے۔ اب حضور منع کریں اور محمد بن سلمان اجازت دے دے تو یہ محمد کی مانیں گے کہ یہ محمد کی مانیں گے؟ مسلمانوں کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے۔ بھارت کی حکومت نے بہت فخر کے ساتھ، اسمرتی ایرانی نے بیان دیا پریس کانفرنس میں کہ اتنے ہزار عورتوں کو ہم نے بغیر محرم کے ویزا جاری کیا ہے۔ یہ مودی حکومت کی ہندوستان کی مسلم عورتوں پر مہربانیاں ہیں، مسلم عورتوں کے ساتھ ہمدردی ہے ان کی۔ مسلم عورتیں بھی اس کے خطوط سے شکریہ ادا کرے کرتے، اللہ عالم، ہم کو نہیں معلوم۔ مودی صاحب کا کہنا ہے اتنی بہنوں نے مجھے شکریہ ادا کیا ہے، اتنی مسلم بہنوں نے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو کتنی مسلم بہنوں نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے 3 طلاق کے ختم کرنے پر اور آزاد سفر کرنے پر؟ تو حقیقت تو ہم کو نہیں معلوم، اور اگر کیا بھی ہو تو جاہل عورتوں کے کرنے کا کیا اعتبار ہے؟ دین کا علم رکھنے والی کسی عورت نے کیا کیا ایسا؟ جو دین کا علم نہیں رکھتے انہوں نے کیا ہوگا تو کیا ہوگا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ تو پوجا کرنے بھی جا رہی ہیں تو اس کا ہم کیا کریں؟ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، ان کو خوش ہو جانے دیجئے، باقی مسئلہ نہیں بدلے گا، مسئلہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج میں گئے، ایک خاتون کی بڑی خواہش تھی، اور یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ آج کل لوگوں کو بخاری کا بخار ہے، مانتے نہیں بغیر بخاری کے، اس لیے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، ورنہ اصول یہ ہے جو مولانا بتا کے گئے تھے، حدیث کا صحیح ہونا کافی ہے، چاہے کسی بھی کتاب کی ہو، چاہے کسی بھی کتاب، صحیح ستہ کی بھی ضرورت نہیں، اس کی سند کا صحیح ہونا اس کو قبول کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ سب محدثین کا ضابطہ ہے، جاہلوں کو نہیں معلوم ہے، لیکن سب عالموں کو یہ بات پتہ ہے۔ تو صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام حج کر کے واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے ایک خاتون سے، جس کی بڑی آرزو تھی حضور کے ساتھ حج کر لے، ان سے فرمایا کہ تم حج میں کیوں نہیں چلی تھی؟ تم تو یہیں رہ گئی تھی، کیوں حج میں نہیں چلی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ کوئی محرم نہیں تھا، ہمارا پاس گھر میں ایک اونٹ تھا، اور اس اونٹ پر میرے شوہر اور میرا بیٹا دونوں چلے گئے، تو اب میرے لیے نہ سواری رہی نہ محرم رہا، اس لیے میں نہیں جا سکی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لو، میرے ساتھ حج کرنے کا تمہیں اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک خاتون سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی تم حج میں کیوں نہیں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے شوہر نے جہاد میں نام لکھایا ہے، اور میں اکیلی کیسی جاؤں، اس لیے میں نہیں جا رہی ہوں۔ تو حضرت علیہ السلام نے ان کے شوہر کو بلایا اور جہاد کے لسٹ میں ان کا نام کاٹ کے اپنی بیوی کو لے کے حج کرنے جاؤ، ان کے ساتھ حج کرنے کے لیے بھیجا حضور علیہ السلام نے۔ آج کل ہم لوگ تو جو کام اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا، اس میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ باقی نبی کی تعلیمات کو پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں آج کا دور ہوتا
ہم کہتے جماعت میں نام لکھا جاؤ بھائی، وہ سب سے ضروری ہے، اس سے بڑھ کے کوئی ضروری نہیں ہے، وہی سب سے بڑا کام ہے، ایسے بتاتے ہیں۔ خانقاہ میں چلا لگانے والا ہوں، ارے بھائی اس سے بڑھ کے کیا ہے، اس سے بڑھ کے کیا، یہ کہیے۔ لیکن نبی کیا کہہ رہے؟ نبی جہاد میں سے نام کاٹ کے بیوی کا محرم بنا کے حج کے لیے بھیجے۔ تو علم پورا دیانت کے ساتھ لینا چاہیے، اور دیانت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، اور دیانت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے اس کے اوپر۔ یہ نبی کا دین ہے، اپنے گھر کی چیز نہیں ہے، یہ نبی کا دین ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رسول بس جو کہہ دے وہی ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ تو بہرحال یہ فرائض ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فرائض ہیں، یہ فریضہ، یہ فریضہ۔ ان فریضوں میں عام لوگوں پر اگر کوئی ہے اللہ کا فرض تو وہ نماز ہے۔ روزہ بھی ہے لیکن وہ سال میں ایک مہینے کی بات ہے۔ اب سال بھر جو ہے وہ نماز ہے، یہ فرض اللہ ہو گیا، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، وتر کی نماز پڑھو، سنن مؤکدہ کو ادا کر دو۔ اس کے بعد سب سے بڑا فرض کسب الحلال ہے، حلال کمانا، یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ جہاں تک جہاد کا معاملہ ہے تو وہ ایک اسلام کی وقتی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کے کہنے سے بھی فرض نہیں ہوگا، ایک عالم کے فتوے سے بھی فرض نہیں ہوگا، ایک جماعت علماء کی، اس علاقے کے علماء کی ایک بڑی جماعت جن سب کا غلطی پر جمع ہونا ممکن نہ ہو، اس پوری جماعت نے کہا جہاد فرض ہے، تب ہوگا وہ۔ اور کسی ایک عالم کے کہنے سے نہیں ہوگا، کسی ایک مفتی کے فتوے سے نہیں ہوگا، امت کے علماء کی پوری ایک جماعت مل کر طے کرے۔ اب پھر وہ جو فرض ہوگا تو اس کے بھی 2 درجے ہیں۔ جب صرف مخصوص تعداد کی ضرورت ہو تو اتنے ہی لوگوں کے اوپر فرض ہوگا، یعنی فرض کفایہ رہے گا، فرض عین نہیں بنے گا۔ اور اگر مسلمانوں کا امیر اعلان کر دے کہ سب کو نکلنا ہے تو اس وقت میں نفیر عام ہے، ہر مومن پر فرض ہوگا۔ یہ قاعدہ ہے اور اس کے سینکڑوں احکام ہیں۔ یہ جو آج کل آپ سنتے ہیں یہ جہاد، وہ جہاد، وہ جہاد، وہ سب جہاد لوگ پرسنلی کر لے رہے ہیں، اور وہ بجائے جہاد کے فساد بن رہا ہے۔ اور یہ جو آپ کچھ نام سنتے رہتے ہیں کہ صاحب فلاں نے ابھی رشیا میں کسی تنظیم کا نام آ گیا کہ صاحب ان لوگوں نے کہیں جا کر وہ شراب کے اڈے پر حملہ کر دیا اور قبول بھی کر لیا کہ ہم نے کیا ہے۔ اللہ عالم، سیاست میں تو بہت سمجھنا مشکل ہے سچائی کیا ہے، لیکن اگر ہے، یعنی امریکہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا، رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے، تو اب جہاں ہوا ہے وہ نہیں مانتا تو کوئی دوسرا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا ہے۔ تو خیر یہ تو سب سیاست ہے، اس میں تو بس اللہ ہی بصیرت دے تو ہم سچائی کو سمجھ سکیں گے، ورنہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ میڈیا سچائی کو چھپانے کے لیے وجود میں آیا ہے، سچائی کو بتانے کے لیے وجود میں نہیں آیا ہے اس دور کا میڈیا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو وہ جو لوگ ہیں نا، یہ لوگ کسی مسلمان تنظیم نے، کسی مسلم کنٹری نے، کسی امیر المومنین نے، کسی دارالافتاء نے ان کو مجاہد نہیں بنایا ہے، کسی مسلمان نے نہیں بنایا، کسی عالم نے نہیں بنایا ان کو موساد نے اور پینٹاگان نے خود ہی بنا لیا ہے، خود ہی یوز کرتے ہیں اور سر پہ مسلمانوں کے ٹھیکرا پھوڑتے ہیں۔ یہ کبھی اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی مسلمانوں کی بنائی ہوئی جماعتیں نہیں ہیں۔ اسلام فساد نہیں چاہتا، اسلام ناحق کسی کی جان لینا نہیں چاہتا، اسلام تو اسلام پہ بھی کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ اب شراب پینے والے کو جا کے آپ فساد کر کس نے سکھایا؟ کون سا اسلام ہے؟ تو اسلام نہیں ہے وہ، نہ مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، وہ تو امریکہ کی سیاست نے ایک تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے
اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ اسلام ہوتا تو اسلام کے اتنے آداب ہیں جہاد کے کہ آپ سنیں گے کہ جہاد میں یہ بھی ادب ہے، یہ بھی ادب ہے، یہ بھی ادب، آپ بولیں گے ایسا تو جہاد ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کیا ہے نبی نے اور صحابہ نے ایسا ہی کیا ہے، مسلمانوں نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے۔ آج بھی غزہ میں لڑنے والوں کی تاریخ پڑھ لو، میڈیا ہی میں پڑھ لو، کسی بھی سویلین کو کوئی مجاہد نہیں مارتا ہے، عام آدمی کو نہیں مارتا ہے۔ وہ کس کو مار رہے ہیں؟ وہ اپنے مقابلے پہ فوج سے لڑ رہے ہیں، وہ بہادری اور جفاکشی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور ظالم کیا کر رہا ہے؟ کھانا تقسیم ہو رہا ہے تو وہاں بم ڈال دے رہا ہے، بچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر بم ڈال دے رہا ہے، سمندر کے کنارے جا کے کپڑے دھو رہے ہیں ان کے اوپر بم ڈال دے رہا ہے۔ یہ ظالم کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں۔ اسی سے آپ سمجھ لو کہ جو انٹرنیشنل حقوق انسانی کی تنظیم ہے، ہیومن رائٹس کی تنظیم ہے، یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ یہ امریکہ والوں کے کتے کو بھی حق دلائیں گے، لیکن فلسطین کے مسلمان بوڑھے کو، بیمار کو بھی حق نہیں دلائیں گے، معصوم بچے کو، دودھ پیتے بچے کو بھی انصاف نہیں دلائیں گے۔ ان کے کیا قصور ہے دودھ پیتے بچوں کو؟ ان کو تو انصاف دلاؤ، تو ان کو بھی انصاف نہیں دلائیں گے۔ ہاں، ان کے لوگوں کا کتا مر جائے تو اس کو بھی عدالت میں کیس چلا کے انصاف دلائیں گے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ چھوڑو، ہمیں اپنے اللہ اور اپنے نبی سے علاوہ کسی سے امید نہیں تو کوئی انصاف کرے گا۔ بس ہم امن پسند ہیں، امن و امان کے ساتھ اپنی زندگی گزار لے رہے ہیں، اپنے حقوق کو قانونی طور پر طلب کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ فریضہ بہت مختصر ہے اللہ کا، اب اس کے بعد کسب حلال ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو کسب حلال کی طرف توجہ دینا چاہیے، بلکہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کمانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بھی آپ کماؤ خاندان کے کسی کمزور کو اٹھانے کے واسطے، اس کے لیے آپ کماؤ۔ ایک قوم ہے ہمارے درمیان، ہمارے ملک میں بھی ہے، اور وہ اسماعیلی شیعہ ہیں۔ ایک داؤدی شیعہ ہیں جن کو بوہرا کہا جاتا ہے، ایک اسماعیلی شیعہ ہیں جن کو خوجہ کہا جاتا ہے۔ ان کے اپنے عقیدے ہیں، داؤدیوں کے بھی اپنے عقیدے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک سیدنا ہوتے ہیں، ایک لقب ہے سیدنا، ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ ان کا جو سیدنا ہوتا ہے وہ جو بولے وہ دین ہے ان کے پاس، چاہے قرآن کے خلاف ہو چاہے حدیث کے خلاف ہو، مگر وہ جو بولے وہ دین ہے ان کے پاس۔ ایسے اور بھی تفصیلات ہیں۔ جو اسماعیلی ہیں ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ حضرت علی کی بھی پوجا کرتے ہیں، وشنو کی بھی پوجا کرتے ہیں، تو وہ تو مشرک لوگ ہیں، مشرکانہ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں برادریاں اپنی برادری کی معاشی خود کفیلی کے ایک مثال ہیں مسلمانوں کے واسطے۔ مسلمانوں کو ان سے مثال لینا چاہیے، وہ خود کرتے ہیں۔ اسماعیلیوں کے بارے میں میں نے پڑھا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کسی کو جاہل نہیں رکھتے، اور جب ان کی اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے تو اس کے لیے جماعت پیسہ لگاتی ہے، یعنی ان کا جو جماعت خانہ ہوتا ہے اس کے پاس فنڈ بھی ہوتا ہے، وہ پیسہ لگاتے ہیں، بڑی سے بڑی ڈگری تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ جب وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے تو اس کو نوکری میں نہیں لگاتے، بزنس میں لگاتے ہیں۔ اب بزنس بھی ٹاپ لیول کا بزنس، اچھی جگہ پر، اچھی مارکیٹ میں، اچھا کاروبار۔ ظاہر ہے اس کے لیے 1 کروڑ روپے چاہیے، 2 کروڑ روپے چاہیے کسی شاپنگ مال میں، کسی بڑی جگہ پر کاروبار کرنے کے واسطے، تو اس کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے، تو جماعت پیسہ خرچ کرتی ہے اور اسے دکان لگا کر کے دیتی ہے، کاروبار سیٹ کر کے دیتی ہے۔ اب یہ شخص کیا کرتا ہے؟ جب اس کا کاروبار شروع ہو گیا، اچھی جگہ پر اچھا سیٹ اپ ہے، تو فوراً شروع ہو جائے گا، لاکھوں میں کمانا شروع کر دے گا، تو اس کو 50% اپنا قرض واپس کرنا پڑتا۔ یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ پوری دیانت کے ساتھ
اپنی انکم کا حساب بتاتا ہے، 1,00,000 کمایا ہے تو 50,000 قرضے میں جماعت کو واپس کر دیتا ہے۔ جب اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے تو پھر یہ 25% ہو جاتا ہے، 25% اپنی کمائی کا جماعت کو دے دیتا ہے۔ اب کہہ کے لیے دیتا ہے بھائی، تو انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ جیسے جماعت کے پاس فنڈ ہونے سے تمہاری زندگی بن گئی ہے، اب تم اپنے طرف سے جماعت کو فنڈ کو مضبوط کرو تاکہ تمہارے جیسے اور 10 کی زندگی ہم بنا سکیں۔ لہذا تمہارا فرض ہے کہ اپنی آمدنی میں سے اپنی برادری کے واسطے پیسہ جمع کرو۔ تو فائنانشلی یہ دنیا کی بہت بڑی طاقتور قوم ہے۔ ان کا رسوخ پینٹاگان پہ بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے۔ ان کے جو کریم صاحب ہیں، وہ کریم صاحب کو حکومت نے جو ہے اقوام متحدہ کی صدارت کے واسطے منتخب کیا ماضی میں۔ کائے کے واسطے؟ خوب دولت مند آدمی ہے اور دین میں کچھ بھی نہیں۔ عورت اور مرد کے درمیان میں کوئی حجاب و حیا نہیں ہے، سب کچھ چلتا ہے۔ مگر میں آپ لوگوں کو کسی کی تردید کے لیے نہیں بول رہا ہوں کہ وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے اور نہ وہ ماننے والے ہیں۔ ایک صاحب پڑوسی ملک میں اس قوم میں سے نکل گئے اور سچے مسلمان بنے، سنی مسلمان۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے ہمارا اسماعیلی مذہب۔ اس میں انہوں نے یہ ساری تفصیلات لکھی کہ ان کا مذہب کیا ہے، ان کا دین کیا تھا پہلے، اس کو انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اور ٹائم ہے تو اللہ کا فرض ادا کرنے کے بعد آپ پھر کماؤ۔ کس کے لیے کماؤ؟ آپ کے خاندان میں کوئی ہوگا جو بہت کمزور ہوگا معاشی اعتبار سے، ان کو اچھا سیٹ کرنے کے لیے کماؤ۔ آپ کا کوئی خلیرا بھائی ہوگا، چچیرا بھائی ہوگا، ممیرا بھائی ہوگا، بہت کمزور چل رہا ہوگا بیچارہ، اس کو سیٹ کرنے کے لیے کماؤ۔ یہ حضور علیہ السلام کی ترغیب ہے امت کو۔ خود کو ضرورت نہیں ہے تو بھی کرو، کسی محتاج کے لیے، کسی کمزور کے لیے کرو۔ تو اس وجہ سے آج جو مسلمانوں میں بیکار رہنے کا مرض اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، یہ ایک عذاب ہی ہے قوم کے واسطے۔ کوئی بیکار نہ رہو، یا تو دین کا کام کرو یا دنیا کا کام کرو، اللہ کے فرائض کو ادا کرو، کسب حلال کے راستے سوچو اور کسب حلال کرو۔ ضرورت میں خوددار رہو، کسی سے مدد مت لو۔ اور اگر اپنی ابا بہت چھوڑ کے گئے ہیں، وہ بہت میراث ملی ہے اور پراپرٹی ہے اور کاروبار ہے پہلے سے، اب میرے کو کیا ضرورت ہے، تو نہیں ہے تو بھی کرو، کسی اور کے لیے کرو، کسی اور کے لیے کرو، قیامت میں کام آ جائے گا یہ کرنا۔ تو اس لیے مسلمان خاص طور سے ہمارا یہ مجمع یہ طے کر لیں کہ ہم خالی کبھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق کا یہ اعلان تھا، میں جس نوجوان کو خالی دیکھوں گا کوڑا لے کے اس کو دماغ درست کروں گا، کوئی مجھے خالی نظر نہ آئے، سب کام پہ لگے ہوئے نظر آئے۔ یہ ہمارا اسلامی سسٹم تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ کوئی ہمارا امیر المومنین نہیں ہے۔ ہم بھارت میں بس بے سہارا رہ رہے ہیں، ہمارے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے جو ہم کو لے کے چلے ایسا۔ اب سیاسی جماعتیں ہیں، کبھی ہم ان کے پلے میں جاتے ہیں، کبھی ان کے پلے میں جاتے ہیں، اور سب اپنا کام نکال لیتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا بہت کچھ چارہ ڈال بھی دیتے ہیں مسخرہ۔ لیکن کیا جو سمویدان نے ہمیں حقوق دیے ہیں سب کو مل رہے ہیں؟ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، بولنا کیا ہے اس کے بارے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی صفات رذیلہ کو دور کرنے اور صفات حمیدہ کو پیدا کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ اس کے لیے اپنے نیک بندوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشی مصروفیات سے کبھی فارغ نہ رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔